السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں بہت ہی زیادہ ہم اہم تازہ ترین خبریں آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی جانب سے بھی ایک بہت بڑی اپیل کی گئی ہے، وہ بھی آپ تمام حضرات اس ویڈیو میں آگے سنیں گے۔ کئی اہم خبریں آپ حضرات اس ویڈیو میں سنیں گے۔ سب سے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے نتیش رانے کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے کہ ہمت ہے تو مالیگاؤں کی مسجد میں آؤ۔ این سی پی رکن اسمبلی مفتی اسماعیل کے صبر کا پیمانہ بھی جھلک اٹھا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ نتیش رانے کی باتیں ہوائی ہیں، اس کو چھوڑو۔ اس کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ مسجد گھس کر کسی مسلمان کو ہاتھ بھی لگا دے۔ اگر وہ مسجد میں آئے گا تو واپس نہیں جا پائے گا۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بزدل ہے اور چوڑیاں پہن رکھی ہے۔ اگر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوتی تو رام گیری مہاراج اور نتیش رانے جیسے کوتا قد اور منہ پھٹ لوگوں کو مسلمان ان کی اصل اوقات دکھا دیتے۔ ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے مالیگاؤں سے مولانا مفتی اسماعیل صاحب نے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلامی احکامات اور ملکی قوانین کے پیش نظر ہم امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی ایرو غیرہ نتھو کھیرا شان اقدس میں گستاخی کرے، ہم پر انگلی اٹھائے۔ اگر اتنی ہمت ہے تو نتیش رانے مالیگاؤں آئے اور کسی مسجد میں گھس کر بتائے۔ اندر آنا تو اس کی اختیار کی بات ہوگی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ باہر نہیں نکل پائے گا۔ الیکشن سے قبل سرکاری سرپرستی میں بھڑکاؤ بھاشن دے کر یہ لوگ ریاست کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برداشت کرنے کے در پہ ہیں۔ اہلیان مالیگاؤں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری مہاراشٹر سرکار سے گزارش ہے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایسے لوگوں پر لگام لگائی جائے۔ مرکز سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس زمین میں سخت قانون سازی کرے، مذہبی شخصیات پر قابل اعتراض بات کرنے والوں کی سخت پکڑ ہو اور کارروائی بھی ہو۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے، کانگریس راج میں بھی شملہ میں مسجد گرانے کے لیے ہندو تنظیموں کا 2 دن کا الٹیمیٹم۔ ہماچل کی راجدھانی شملہ کے سنجولی علاقے میں مسجد کی مبینہ غیر قانونی تعمیر کا پیدا کردہ تنازع مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر نہ صرف مقامی لوگوں نے احتجاج کیا، بلکہ کانگریس اور بی جے پی کے لیڈروں کے درمیان گرما گرم الفاظ کا تبادلہ بھی شروع ہو گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی اس معاملے پر کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا، جس کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ کئی ریاستی وزراء، اپوزیشن لیڈروں اور سابق وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر نے مسجد کی مبینہ غیر قانونی تعمیر پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ریاستی حکومت کے وزیر انیرودھ سنگھ نے بھی اس تعمیر کو لے کر حکومت اور انتظامیہ پر سوال اٹھائے ہیں۔ جس ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اسمبلی میں اس معاملے پر اپنا موقف پیش کیا، حکمراں جماعت سے زیادہ اپوزیشن ان کی حمایت میں نظر آئی۔ اس کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کانگریس حکومت پر حملہ بولا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے اس معاملے نے ہماچل پردیش میں سڑکوں سے لے کر اسمبلی تک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ جمعرات کو ہندو تنظیموں کے لوگ دوپہر کو یہاں جمع ہوئے اور احتجاجی مارچ نکالا۔ دوسری جانب ہماچل پردیش اسمبلی میں اس معاملے میں حکومت کی رپورٹ پیش کرنے والے وزیر انیرودھ سنگھ بھی یہاں پہنچے اور احتجاج سے خطاب کیا۔ ہندو تنظیموں نے اب اس معاملے میں حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہندو تنظیموں کی مانگ کو کانگریس کی حمایت ہے۔ ہماچل پردیش کے دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر انیرودھ سنگھ نے اسمبلی میں مسجد کی تعمیر کے معاملے پر سخت تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا، سنجولی بازار میں خواتین کا پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، لو جہاد جیسے واقعات ہو رہے ہیں جو ریاست اور ملک کے لیے خطرناک ہے۔ مسجد غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے، پہلے ایک منزل بنائی گئی، پھر مسجد کی باقی منزلیں بغیر اجازت تعمیر کی گئی۔ انتظامیہ سے سوال یہ ہے کہ مسجد کی غیر قانونی تعمیر کے لیے بجلی اور پانی کا رابطہ کیوں نہیں منقطع کیا گیا؟ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر انیرودھ سنگھ نے اسمبلی میں سنجولی مسجد تنازع پر اپنے خیالات کا سختی سے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنجولی بازار میں خواتین کا پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ خود وہاں پر ہونے والے ناشائستہ تبصروں کے گواہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منشیات اور چوری جیسی مجرمانہ سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے لو جہاد کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے۔ وہیں ہماچل پردیش حکومت کے پبلک ورکس وزیر وکرمادتیہ سنگھ نے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے بیان پر جوابی حملہ کیا ہے۔ وکرمادتیہ سنگھ نے کہا کہ ہماچل پردیش نفرت کی دکان نہیں بلکہ محبت کی دکان ہے، یہاں کسی سے نفرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل پردیش کی راجدھانی شملے کے سنجولی علاقے میں مسجد کے معاملے میں قانون کے مطابق ہر کارروائی کی جائے گی۔ ہماچل پردیش میں قانون کی حکمرانی ہے اور یہاں ہر عمل قانون کے مطابق ہے۔ ہماچل پردیش میں فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
تعمیرات عامہ کے وزیر وکرمادتیہ سنگھ نے کہا کہ باہر کی ریاستوں سے لوگ ہماچل پردیش آ رہے ہیں، یہ لوگ یہاں جھوٹی شناخت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کی وجہ سے ہماچل پردیش کی راجدھانی شملے کے مقامی لوگ بھی پریشان ہیں۔ ایسے میں ریاستی حکومت کی توجہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی شناخت کی تصدیق صحیح طریقے سے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل پردیش میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا جو قانون کے مطابق نہ ہو، یہاں ہر شے قانون کے مطابق جمع ہوتی ہے۔ وکرمادتیہ سنگھ نے کہا کہ انہوں نے شہری ترقی کے وزیر کی حیثیت سے بدھ کو ایوان میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل پردیش میں سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا ہے، یہاں کا آئین چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں میونسپل ایکٹ کے تحت یہ کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسے فرقہ وارانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ میونسپل کارپوریشن شملہ کے کمشنر کے پاس زیر التوا ہے اور اس معاملے کی سماعت ہفتے کو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل پردیش دیو بھومی ہے اور ہماچل دیو ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہماچل پردیش پہلی ریاست ہے جسے مذہب کی تبدیلی کے خلاف قانون بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یقین دلایا کہ ہماچل پردیش میں ہر کام قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے ہماچل کے سنجولی میں تعمیر ہونے والی مسجد پر ریاستی وزیر انیرو سنگھ کے بیان پر جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل کی حکومت بی جے پی کی ہے یا کانگریس کی، نفرت اور نفرت ہماچل کی محبت کی دکان میں۔ اس ویڈیو میں ہماچل کے وزیر بی جے پی کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب وقف ترمیمی بل اوقاف کے لیے نقصان دہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں جے پی سی کو رائے بھیجنے کی اپیل۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے حکومت کے ذریعے لائے گئے وقف ترمیمی بل 2024 کو وقف کے تحفظ، اس کے مقاصد اور انتظامی ہیئت کو نقصان پہنچانے والا بتاتے ہوئے ملت اسلامیہ ہندیہ سے جے پی سی کو اپنی رائے بھیج کر اس بل کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے، تاکہ حکومت کے سامنے یہ واضح ہو سکے کہ موجودہ وقف قانون کافی ہے، جس میں اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ بل وقف کے مقاصد کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہاں ملت اسلامیہ کے نام جاری اپیل میں مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ وقف اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے اور مالی عبادت ہے، اس کی حفاظت پوری ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے۔ اس وقت مرکزی حکومت جو وقف ترمیم بل 2024 لائی ہے، جس کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہے اور مختلف ممبران کے اعتراض پر جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس نے تمام لوگوں سے اس بارے میں رائے طلب کی ہے۔ یہ بل پوری طرح وقف کے تحفظ، اس کے مقاصد اور انتظامی ہیئت کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے بہت سنگین نقصانات کا اندیشہ ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام ملی تنظیمیں حکومت سے اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جے پی سی نے بھی تنظیم اور افراد سے ان کی رائے طلب کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے جے پی سی کا ای میل ایڈریس اور اپنے مطالبے کا مختصر مضمون جاری کیا ہے اور اس میں بار کوڈ بھی ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ نیز اس کے استعمال کے لیے بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک نے ایک صوتی ویڈیو بھی جاری کیا ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ میں تمام برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق اس فارمیٹ کو اپنی رائے بھیجے اور جے پی سی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ واضح کر دے کہ موجودہ قانون کافی ہے، اس لیے اس نئے بل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وقف کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔